ومتعنا باسمائنا وابصارنا، اور ہمیں ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، کہ ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں، اپنے کانوں کا غلط استعمال نہ کریں، بلکہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے۔ وقوتنا، اور ہماری قوت کو، ما احییتنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے۔ واجعلہ الوارث منا، اور ان چیزوں کو ہمارا وارث بنا دے، یعنی یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ یا اس میں یعنی کچھ صدقات جاریہ بھی آ جاتے ہیں کہ ہم ایسے کام کر جائیں اپنے کانوں سے، آنکھوں سے، اعمال سے، جو ہمارے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اور جو ہم پر زیادتی کرے ہمیں اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ہماری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو ہم سے دشمنی رکھے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، میرے مالک ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں نہ بنا دینا، یعنی ایسے حالات نہ بن جائیں کہ ہمارا دین جو ہے نا اس میں ہم شک کرنے لگ جائیں، یا ہمارے دین کے کسی مسئلے کے لیے کوئی مصیبت جو ہے وہ کوئی غلط سوچ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور ہمارے دین میں ہمیں ایسی مصیبتوں سے بچانا جو ہمارے دین کو کسی مشکل میں ڈال دیں۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور ہمارے ارادے کا جو سب سے بڑا قصد ہے، یعنی ہمارا جو سب سے بڑا ارادہ ہے وہ دنیا نہ بن جائے۔ بندے کا ایک مقصود ہوتا ہے جس کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ اب فرض کرے نا کہ کوئی بندہ جو ہے، فرض کرے ایک بندہ اپنی دکان پہ جا رہا ہے، تو ایکچولی جو دکان پر جا رہا ہے رزق کمانے کے لیے، جو اس کا مقصود ہے نا، تو ہمارا سب سے بڑا جو مقصود ہے وہ دنیا نہ بن جائے، بلکہ ہمارا سب سے بڑا مقصود میرے مالک تیری رضا ہو، اور ہم تیری عبدیت اور تیری بندگی کرنے کے لیے ہمیں وہ جذبہ مل جائے۔ ولا مبلغ، اور ہمارے علم کا حاصل دنیا نہ بن جائے، یا ہمارے علم کا کمال دنیا نہ بن جائے، بلکہ ہم علم کو آخرت کے لیے استعمال کریں۔ ولا تسلط علینا، اور کسی کو ہم پر مسلط نہ کرنا، اور اس کو ہم پر مسلط نہ کرنا، من لا یرحمنا، جو ہم پر رحم نہیں کرتا، جو ہم پہ رحم نہیں کرتا، کسی ظالم کو ہم پر۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ یا میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یہ ہے جو ہم پر رحم نہ کرے، اسے ہم پر مسلط نہ کرنا۔